نہ انکاری کر سکے گا، نہ جھٹلا سکے گا، نہ دوڑ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ پڑھ ہر سطر پڑھنے کے بعد، ہر لائن پڑھنے کے بعد منہ میں انگلی ڈالے گا، ہاتھ چبائے گا، کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ باہر کے گناہ تو چلو دنیا دار دیکھتے تھے، کمرے کے گناہوں کو دیکھ کر کس نے لکھ دیا ہے؟ روشنی کا انتظام کوئی نہیں، ہوا کا انتظام کوئی نہیں، میرے علاوہ دوسرا گھسا کوئی نہیں، اندر سے باہر کوئی نہیں آیا، باہر سے اندر کوئی نہیں آیا۔ یہ رات کی تنہائیوں کا گناہ بتا کس نے لکھ کر میرے سامنے کر دیا ہے؟ یار سے چھپ سکتا ہے، پیار سے چھپ سکتا ہے، ماں باپ سے چھپ سکتا ہے، رشتہ دار سے چھپ سکتا ہے، کرام الکاتبین، جو اللہ نے دو سیکورٹی گارڈ عطا فرمائے، اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے، خدا پاک کی قسم اندھیرے کمرے میں تو ان سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ صبح ناشتے میں جو اللہ کی نعمت استعمال کی، شام کو وہ تجھے یاد نہیں رہے گا، ماں کی گود کے اندر لیٹ کے تجھے جتنے دودھ کے گھونٹ 2 سال پیے، سارے کا سارا اللہ کے ہاں موجود ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم اس رب کے بندے جو رب چھٹی پر نہیں جاتا، جس رب کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی، دیکھنے سے پاک ہے، سننے سے پاک ہے، میرا رب میرے عزیزوں وجود سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، زندگی سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہے۔ علیم بذات الصدور وہو السمیع العلیم، ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا جاننے والا میرا اللہ ہے۔ کم از کم اتنا تو آپ کا میرا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اتنا تو آپ کا میرا نظریہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، وہ جس گھر کے اندر ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ڈال دے، اور وہ کہہ رہی تھی اماں عمر دیکھ لے گا، اماں کہہ رہی تھی اندھیرا رات کا، گھر کی 4 دیواری، اوپر چھت ہے، دروازہ کٹا لگا ہوا ہے، عمر کہاں دیکھ لے گا؟ تو اس بچی نے رو کے کہا تھا اماں عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کہا کہ میں گلیوں کے اندر اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے پہرا دے رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب یہ دروازے سے باہر آواز سنی، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بجا دیا۔ بچی نے دروازے کی جھیری میں سے دیکھا کہ اماں وہی عمر آ گیا، میں تجھے کہتی تھی نا اللہ اکبر، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے دروازہ بجایا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کہتے ہیں بچی نے دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر خدا کے واسطے میری ماں کو کچھ نہ کہنا، اس نے غفلت میں بات کر دی، عمر اسے معاف کر دے، اس کے لیے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بتا تیری ماں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ڈرتی ڈرتی ہانپتی کانپتی لڑکھڑاتے قدموں سے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سزا دینے نہیں آیا، میں تیرے سے کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ بوڑھی کہنے لگی پیسہ میرے پاس کوئی نہیں، سونا چاندی میرے پاس کوئی نہیں، مال وراثت میرے پاس کوئی نہیں، بتا میرے سے کیا مانگتا ہے؟ حضرت عمر جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے، فرمایا انکار نہ کریو، جو بچی کہہ رہی تھی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، اس بچی کے لیے میں تیرے سے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ عمر تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، تو کہاں ہم کہاں؟ اپنی حکمرانی کو دیکھ، اپنے عہدے کو دیکھ، اپنے تخت و تاج کو دیکھ، ہماری غریبی کو دیکھ، تجھے تیرے بچوں کے لیے رشتوں کی کون سی کمی ہے؟ سردار تجھے رشتہ دیں گے، خاندان والے تجھے رشتہ دیں گے، عزت دار تجھے رشتہ دیں گے، میری بچی کے رشتے کو لے کے کیا کرے گا؟ فرمایا اسے بہو بنا کے اپنے گھر لے کے آؤں گا، جب میں صبح صبح اللہ اکبر مخلوق خدا کے فیصلوں کے لیے نکلا کروں گا تو اس بچی کو اپنے
تمہارے سامنے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا اور کہوں گا بچی وہ جملہ کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. جب یہ مجھے کہے گی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، پر میں اس وقت مجھے عدل و انصاف کرنے میں آسانی ہوگی. عمر کو عدل و انصاف کرنے کے اندر، مخلوق کے فیصلے کرنے کے اندر اس بچی کا جملہ یہ کام آ جائے گا. آج ترقی کا سبب وہ مائیں جو اپنے بچوں کو خود جھوٹ بلوا رہی ہے. آج چاہتی میرا بچہ بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے. ان کی دیواروں کو، بنیادوں کو کھوکھلے کرنے والے والدین سن لو، جن بچوں کی بنیاد جھوٹ پر رکھی جائے گی، بے حیائی پر رکھی جائے گی، برہنہ لباس پر رکھی جائے گی، بدماشی اور فحاشی پر رکھی جائے گی، رب اکبر کی قسم وہ عمارت کبھی تم میں کھڑی نہیں ہو سکتی. اگر کھڑی ہو جائے کوئی جھٹکا کہ اس عمارت کو گرائے گا، وہ عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. دور وہ چلا گیا جب بچوں کی تربیت استاد سے زیادہ ماں باپ کیا کرتے تھے. دور وہ چلا گیا جب بچے استاد سے زیادہ ماں باپ سے اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے. نئی جنریشن، نئی نسل کی سب سے بڑی بدنصیبی کہ اسے ماں باپ ان پڑھ ملے، یونیورسٹیوں والے ملے، ڈگریوں والے ملے، کالج والے ملے، پڑھے لکھے والے ملے، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے کام والے ملے، لیکن آئے میری بد نصیبی ہماری نسل کو ماں باپ قرآن کی تلاوت والے، قرآن کی دعوت والے، قرآن کی تعلیم والے نہیں ملے. 50 سال سے جو باپ مسجد کے دروازے کے پاس سے گزر جائے وہ اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب کیسے دے گا؟ جہیز میں جو ماں کے گھر سے مصلی لے کے آئی تھی، 30 سال میں اس نے مصلی کھول کے نہیں دیکھا، وہ اپنی بچی کے لیے مصلی پہ کھڑے ہونے کی دعائیں کیسے کرے گی؟ تم تقوی میں، پاکیزگی میں، طہارت میں، تبلیغ میں، تدریس میں، قرات میں، تلاوت میں آمنہ کے لال کی سنتوں کے پابند ہو. کیا جو معیار تم نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا یہ معیار تمہارے گھروں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے؟ دنیا داروں کے گھروں کی بات نہیں کرتا، دین داروں کے گھروں میں جا کے پوچھ لو. رب اکبر کی قسم کئی عورتیں ایسی ہیں جنہیں ایام کی پاکی ناپاکی کا پتہ کوئی نہیں. کم سے کم اتنا تو مسئلہ پتہ ہونا چاہیے، ایام کی ڈیٹوں کے اندر اگر عورت پہلے پاک ہو جائے نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ 5 دن کا وقفہ آ گیا، 5 دن کے بعد 2 دن کا وقفہ آ گیا، عورت نے نہا کر غسل کر لیا اور پھر دوبارہ نماز پڑھ لی، پھر دوسری مرتبہ اسے ایام شروع ہو گئے، تو پھر کیا وہ اپنے آپ کو پاک سمجھے گی نہ پاک سمجھے گی؟ اس پٹی سے لے کر اس چوک تک چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم 1-2 گھر کی بات نہیں کرتا، سارے کا سارا آوا بگڑا پڑا ہے. بیوٹی پارلر کا پوچھ لو تجھے اگلے جہان کا بتا دے گی. شہزاد پور میں بیوٹی پارلر کہاں، ٹنڈے آدم میں کہاں، حیدرآباد میں کہاں، آئی برو کہاں بنائے جاتے ہیں، فیشل کہاں کیا جاتا ہے، بالوں کی سیٹنگ کہاں کی جاتی ہے، بچوں کا سامان کہاں لیا جاتا ہے، پرچون کا سامان کہاں سے لایا جاتا ہے، کپڑے کا سامان کہاں سے لایا جاتا ہے، برتن کہاں سے ملیں گے، کراکری سیٹ کہاں سے ملیں گے، ڈنر سیٹ کہاں سے ملیں گے. ایک ایک دکان، ایک ایک محلہ، ایک ایک نشان بتا دے گی. لیکن رب اکبر کی قسم ہے سورہ نساء اللہ نے عورتوں کے لیے اتاری ہے. میرے عزیزوں بازاروں کے چکر ہزاروں لگ گئے لیکن 50 سال کی عمر گزر گئی، ایک مرتبہ بھی سورہ نساء کو پڑھ کے نہیں دیکھا ہے. چھیڑ کے دیکھ لو، ذلیل کر کے تمہیں گھر سے نکال دیں گے. جاؤ اپنے گھر والیوں سے جا کے مسنون دعائیں پوچھو. بچوں کو تو یا رٹو طوطے کی طرح پڑھا رہے ہو، باتھ روم میں جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا. ایک بچے کو تو دعا یاد کرا دی، جس نے 10 بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اسے دعا آتی ہے کہ نہیں؟
کاروبار پر اتنی توجہ دی، کاروبار ٹنڈو آدم سے پھیل کے حیدرآباد چلا گیا، حیدرآباد سے پھیل کے کراچی چلا گیا، کراچی سے پھیل کے میرے عزیزو رب اکبر کی قسم گجرانوالے فیصل آباد تک چلا گیا۔ کاروبار تو اتنا بڑھایا، نسل کا اتنا بیڑا غرق کیا کہ اسے گھر سے لے کر قبر تک کے جانے کا راستہ کوئی نہیں آتا ہے۔ جنازہ پڑھانے والا نیک ہونا چاہیے، غسل دینے والا نیک ہونا چاہیے، کفن پہنانے والا نیک ہونا چاہیے، اور کفن سینے والا نیک ہونا چاہیے، کفن لانے والا نیک ہونا چاہیے، بیری کے پتوں کے پانی میں ہاتھ ڈالنے والا نیک ہونا چاہیے، غسل دینے والا نیک ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو ہر بندہ نیک نیک نظر آ رہا ہے، جس کو غسل دیا جا رہا ہے بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مشک اور کافور کی دھونی دے دی، صابن لگا دیا، عطر کے پھائے میرے عزیزوں کان میں ناک میں سوڑ دیے، اور پھر طرح طرح کے عطر لگا کر کفن چٹا پہنا کر پھولوں والی چادریں ڈال دی۔ پھر میرے عزیزوں مسجد بچے چرپائی بھی پاک ہونی چاہیے، گھر کا بیڈ پسند نہیں آیا، گھر کی چرپائی پسند نہیں آئی، گھر کا کھٹڑا پسند نہیں آیا، مسجد سے چرپائی پاک لے کے گئے، چادر گھر کی پسند نہیں آئی، بیوی کی چادر پسند نہیں آئی، کمبل پسند نہیں آیا، طرح طرح کے پنجاب کے خیز پسند نہیں آئے، دریا پسند نہیں آئی، چادر بھی پاک ہونی چاہیے، پھر اس پر بھی نقش و نگار ہونا چاہیے، کلمہ چادر کے اوپر لکھا ہو، چاروں کل چادر کے اوپر لکھے ہو، ایمان مجمل ایمان مفصل چادر کے اوپر لکھی ہو، آیت الکرسی چادر کے اوپر لکھی ہو۔ جب یہ جنازہ قبرستان میں جاتا ہے کفن بھی پاک چادر بھی پاک ہے، کفن کے اوپر آیت کریمہ لکھا جا رہا ہے، کفن کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا جا رہا ہے۔ جب میرے عزیزوں اس چادر میں اڑا کر پہنا کر جب قبر کے حوالے کرتے ہو، فرشتے دھکا دے کے پرے پھینک دیتے ہیں، اے بدبختو او بے شرمو، زندوں کو دھوکہ دینا سمجھ آتا ہے، مردوں کو بھی تم نے دھوکہ دیا۔ چادر تو وہ لپیٹ کے لائے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا، اور چادر کے اندر وہ چھپا کے بدبخت کو لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، فرشتے قبرستان میں قبر میں پوچھیں گے من ربو کا، تو کیا کہے گا؟ چادر پہ لکھا ہوا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل ایمان فصل تو ہر مسلمان بچے کو، بچی کو، مرد کو، عورت کو، بوڑھے بوڑھی کو یاد ہونی چاہیے۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا چھوڑ کے آیا کتنا لے کے آیا، قبر کے اندر تو پوچھا جائے گا من ربک کا، بتا کس کا کھا کے آیا اور سجدے کس کو کر کے آیا ہے۔ تیرا بریلوی دنیا تک، تیرا دیوبندی دنیا تک، تیرا اہل حدیث دنیا تک، نقشبندی دنیا تک، قادری دنیا تک، سارے کے سارے عہدے ہیں۔ میرے رب عزیزو پوچھا جائے گا ماں دینوں کا، بتا قرآن پہ کتنا عمل تھا، آمنہ کے لال کی زندگی کتنی لے کے آیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، تقریریں اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جائیں گی، بیان اپنی جگہ رہ جائیں گے، تصوف اپنی جگہ رہ جائے گا، تبلیغ اپنی جگہ رہ جائے گی، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں، ہونٹوں پر، جب تک آمنہ کے لال کی سیرت کو اپنے آپ کو پابند نہیں کرو گے، رب اکبر کی قسم قبر کے اندر سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ جسے دیکھ لو حضور کی محبت کا دعوے دار ہے، اس سے پوچھو یہ بھی کہے گا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، میرے سے پوچھو میں کہوں گا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، آپ سے پوچھا جائے گا جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے عزیزو لبیک لبیک کے نعرے لگے گے، ختم نبوت کے نعرے لگے گے، اللہ اکبر نعرہ رسالت کے نعرے لگے گے، اس محبت کا تو قبر کے اندر پتہ لگے گا جب آمنہ کے لال کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اگر ان کے کردار سے، صورت سے، اسوہ
صفات سے اخلاق سے ہے، اگر تو محبت کرتا گیا، اگر نبی کے کردار کو دنیا کے اندر اپنایا تو میرے عزیزو جس کے گیت گائے گا قبر کے اندر اسی کا پوچھا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، سیرت میں، صورت میں، بولنے میں، چالنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں رتی برابر بھی ہمارا رشتہ حضور کی زندگی سے نہیں جڑتا، بتاؤ قبر کے اندر اس بندے کو ان آنکھوں سے کون سی چیز سے پہچان کروایا جائے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بغل میں 2 چادریں چھپا کے لے گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی، آپ نے بیٹی سے پوچھا، اے بیٹی چہرے پر تو افسردگی اور غم کے آنسو لے کے آئی، بتا بتا بغل کے اندر کیا لے کے آئی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل میں سے 2 چادریں نکال دی، کہا ابا ساری زندگی پیمند والا، ٹاکیوں والا، ساری زندگی آپ نے قطر والا لباس پہنا، میں چاہتی ہوں کفن نئے کپڑوں کا، نئے چادروں کا لے کے جاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی تیرے گھر والے سے، تیرے شوہر سے، ختم نبوت کے تاج والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کانوں نے سنا۔ فرمایا اللہ اکبر، بیٹی اگلی بات تجھے بعد میں کہوں گا، اس کپڑے کا میرے سے زیادہ مدینے کا غریب، مدینے کا یتیم، مدینے کی بیوہ حقدار ہے، اگر میری زندگی کے اندر کر دے گی تو بڑی اچھی بات ہے، جہاں میری بیٹی مدینے کی گلیوں کے چکر لگوا لے، بلال انس کو بھیج دے، مدینے کی گلیوں میں جا کے پتہ کرے، کوئی غریب رہتا ہے اسے دے دے کپڑے بنا لے گا، کوئی یتیم رہتا ہے دے دے اسے اپنے کپڑے بنا لے گا، کوئی بیوہ رہتی دے دے اپنی چادر بنا لے گا۔ اے میری بیٹی اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرنے والوں سے زیادہ نئے کپڑے کے زندہ حقدار ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کھڑے ہونے لگے کہ میرے تیرے گھر والے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، رب اکبر کی قسم قبر کے اندر کپڑا کام نہیں آتا، قبر کے اندر تو کردار کام آتا ہے۔ کوئی نہ کوئی آپ کی مسجد میں، جامع مسجد میں دائیں بائیں اعلان ہوتا ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں ٹنڈے آدم سے کسی کا جنازہ نہیں اٹھتا ہوگا، کفن تو میرے عزیزوں نئے سے نیا لے کے جا رہا ہے، لیکن کردار بوسیدہ سے بوسیدہ لے کے جا رہا ہے۔ سندھ کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، پنجاب کا ہمارے ہاں دستور ہے، جب کسی کے مرنے کے بعد تعزیت کی جاتی ہے، دوسرے تیسرے دن قرآن خوانی کٹ کیا جاتا ہے، تو پھر 4-5 برادری کے لوگ آتے ہیں، کوئی 1.25 سیر چینی لے کے آئے گا، کوئی 1 رومال لے کے آئے گا، کوئی پرنا لے کے آئے گا، 1000 روپے کا نوٹ لے کے آئے گا، مولوی صاحب کا پہلے بیان ہوگا، نعت خوانی ہوگی، ذکر اذکار ہوگا، دعا کرنے سے پہلے 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے حضرت جی اس کے سر پہ پگڑی باندھ دو، دستار بندی، کیا مطلب؟ یہ گھر کا وارث ہے، یہ گھر کا سربراہ ہے، ماں کی ہنسی اس کی مرضی سے ہوگی، بہن کا رونا اس کی مرضی سے ہوگا، آج کے بعد اس گھر کی دلیل کو کوئی آر پار کرے گا، مرضی اس کی چلے گی، اس گھر کی دیوار کے اوپر کوئی پرندہ بھی اس کی مرضی سے آ کے بیٹھے گا، رشتے اس کی مرضی سے ہوں گے، توڑے اس کی مرضی سے جائیں گے، سبزی ترکاری دودھ اس کی مرضی سے آوے گا، ملنا جلنا اس کی مرضی سے ہوگا، امی کہیں جائے گی اس کی اجازت لے کے جائے گی، کوئی امی سے ملنے آئے گا اس کی اجازت لے کے آئے گا، یہ ہمارے گھر کا بھی وارث بنا، باپ کی قبر کا وارث بنا، میں کہا نا 2 نمبری میرے سے نہ کرو، یہ گھر کا وارث بنا، مال کا وارث بنا، جائیداد کا وارث بنا، یہ باپ کی قبر کا وارث نہیں بنا، پگڑی باندھوں گا یہ نہیں جو تم لے کے آئے، پگڑی یہ باندھوں گا جو میرے کابرین نے میرے سر پہ سجائی، لیکن اس سے پوچھو ابا جان کو آج مرے ہوئے 4 دن ہو گئے، باپ کے مرنے کے بعد قسم اٹھا کے بتا تو نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے؟ باپ کو مرے ہوئے 4تھا دن، ٹنڈے آدم کی ساری مسجدوں میں پتہ کرو، 5 نمازیں ایک دن کے اندر ہوتی ہیں، 4 دن کے اندر 20 نمازیں ہیں، پورے ٹنڈے آدم کی مسجد کے اندر پتہ کرو کسی نماز میں مرنے والے کا بیٹا نظر آیا ہے؟ اسے مال کا وارث بناؤ، باپ کی قبر کا وارث نہ بناؤ۔ میں نے تو اسے صبح دیکھا تھا، جامع مسجد میں آیا تھا، میں نے دیکھا حاوی جی کے پاس آیا تھا، یہ تو ہاتھ ملا کے کہہ رہا تھا ابو جی مر گئے، کوئی قرآن پاک بخشش کے لیے دے دو، یہ تو قرآن پاک اکٹھا کرتا پھر رہا تھا، اس نے باپ کی مغفرت کے لیے پورے ٹنڈے آدم سے 50 قرآن کا ثواب لیا۔ کتنا بدبخت ہے یہ، خود اپنے باپ کو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے نہ بخش سکتا ہے۔
اصلاح پروائی سے بچنے کے لیے، اشنا مرادی سے بچنے کے لیے، اشنا کامی سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں واضح فرما دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جوانی ہے، بچپنا ہے، شباب ہے، اور زندگی کا چڑھاؤ ہے، کر لے جو کچھ کرنا، اپنے ہاتھوں سے کچھ آگے بھیج دے، اپنے کردار سے اپنی قبر میں بھیج دے، وہ قبر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، بچھوؤں کا گھر، سانپوں کا گھر، اندھیری کا گھر، اس قبر کے لیے میرے عزیزوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں ہر وقت روڑا رکھا کرتے تھے، اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے کہ ایسا جملہ میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ اگلا گھر میرا خراب ہو جائے۔ کسی کی ہمیں ہاں ملانے میں، کسی کی بات کرنے میں صدیق سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ کیا تم نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا نہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرا داماد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اتنی شرافت کے باوجود حضور نے فرمایا تھا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ جس ہاتھ کو رحمت والے نبی نے فرمایا تھا یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے، ساری زندگی او لوگوں وہ ہاتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حیا والے حصے پہ آگے پیچھے نہیں لگایا، کیونکہ اس ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کہہ دیا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ جو فرمایا تھا عثمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آ گئے۔ انداز آپ کا کنویں کے مڈیر پہ بیٹھنے کا یہ تھا، آپ کنویں کے اندر ٹانگیں اتار کے بیٹھے ہوئے، دائیں بائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے، سامنے حضرت عثمان غنی آئے، وہ سامنے ٹانگیں ایسے کنویں کے اندر اتار کے پاؤں بیٹھ گئے، عثمان غنی سامنے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اہا قد تبعث یوم القیامہ، اور میرے یارو یہ منظر تم آج دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن ایسا ہی منظر تمہیں دکھایا جائے گا۔ کیا رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں نہیں مارا تھا اور فرمایا تھا اے پہاڑ خاموش ہو جا، تیرے پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ناشتے کا انتظام لے کر سامان لے کے گئے، دسترخوان بچھایا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں بیٹھی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حضور کو بلا کے لائے، یا رسول اللہ کھانا تیار ہے، گھر بلایا جا رہا ہے۔ جب رحمت والے نبی گھر تشریف لائے، اما عائشہ کے بیڑے آنگن کے اندر دسترخوان سجا پڑا تھا، آپ نے فرمایا عائشہ جب میں گھر سے گیا چولہا ٹھنڈا، چگیر میں روٹی کوئی نہیں، ہڈیاں میں سالن کوئی نہیں، یہ اتنا بڑا التزام کون کر کے گیا؟ حضرت عثمان غنی گھر کے باہر کھڑے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ تیرا داماد سارا التزام کر کے گیا، حضور نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا، پانی کے پیالے کو ہاتھ نہ لگایا، بلکہ واپس نکلے سید عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کر اسی جگہ لے گئے، اسی مسجد کے حصے میں لے گئے جہاں جا کر عثمان نے دسترخوان کی دعوت دی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے عثمان غنی کو ساتھ کھڑا کر لیا اور صحابہ اکرام کے ارد گرد آپ کھڑے ہو گئے، دامن پھیلایا، فرمایا او میرے صحابہ اس عثمان نے میرے گھر میں کھانے کا انتظام کیا، عائشہ بھوکی تھی، محمد بھوکا تھا، بھوک لگ رہی تھی، اس نے کھانے کا انتظام کیا، دعا تو میں سے دسترخوان پر بھی دے سکتا تھا، دعا تو میں سے مصلے پر بھی دے سکتا تھا، دعا تو میں گھر کے حجرے میں دے سکتا تھا، لیکن جیسا التزام کیا دعا بھی ایسی ملے گی۔ حضور نے یوں کر کے اپنا دامن پھیلایا، فرمایا اللہم سہل حساب علی عثمان، اللہ جس طرح میرے
عثمان نے دسترخوان بچھایا، قیامت کے دن اس کا حساب بھی آسان فرما دینا۔ کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میرا عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، جی میرے اللہ کے نبی حاضر ہو۔ فرمایا عثمان گرے بال کا بٹن کھلا ہوا ہے، بند کر لے۔ پیچھے سے عثمان گرے بال کا بٹن کھلا، بند کر لے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جب میرے ساتھ تم چلتے ہو فرشتوں کی جماعت چل رہی ہے، جبرائیل بھی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، عثمان تیرا گرے بال کھلا دیکھ کر جبرائیل کو حیا آ گیا ہے۔ اس نے کہا کملی والے پہلے عثمان کو وہ گرے بال بند کر لے، عثمان تیرے ساتھ ہے، جماعت کا گرے بال کھلا دیکھ کر آسمان والوں کو حیا آ رہا ہے۔ حافظوں کے سینے میں، قاریوں کی زبان پر، مفسروں کے سینے کے دماغ کے اندر جو آج قرآن پاک کا نسخہ ہے، آج ٹلڈ آدم میں، تیرے میرے گھر میں، تیری میری الماری میں، تیری میری مسجد میں جو آج قرآن اکٹھا نظر آ رہا ہے، رب اکبر کی قسم سارا کا سارا عثمان غنی کا صدقہ ہے۔ انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا عثمان فی الجنہ، میں محمد بشارت دے رہا ہوں تیرے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں۔ قبرستان کے اندر ایک قبر کے کنارے بیٹھے، اتنا روئے، آنکھوں سے نکلے، رخسار کو ٹکراتے، داڑھی کے بالوں سے ٹکراتے زمین میں گرنے لگے۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، عثمان بتا کس وجہ سے رو رہا ہے؟ بخشایا تیرے جنتی ہونے کی بشارت ہے، پھر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور علیہ السلام کے روزے انور کی طرف کر کے کہنے لگے اس روزے والے سے میں نے سنا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، آخری منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں عثمان کے ساتھ قبر میں کیا سلوک کیا جائے گا۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ جس کے جنازے میں آسمان سے 70,000 فرشتہ آیا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر مدینے کی گلی میں یوں قدم قدم رکھ کے چل رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ساتھ؟ جبرائیل علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون فوت ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے تو خبر کوئی نہیں، کہ کوئی نہ کوئی تو آج فوت ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہ کملی والے آج کوئی دنیا سے گیا ہے جس کے جانے کی خوشی کے اندر آسمان کے اندر اللہ اکبر، آج جو دنیا سے گیا جس کی روح آسمان پہ پہنچی، سارے آسمان پہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، اللہ کا عرش جھوم رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کون؟ سینے پر ہاتھ رکھا رحمت عالم نے، آپ نے فرمایا میرا سعد بیمار تھا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ دروازے کے ساتھ دیکھ لگا کے کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنی تہمت اپنی لنگی کے پلو کو سنبھالا، اپنے کرتے کے دامن کو سنبھالا، پھر ایسے چلے جیسے بھیڑ میں چلا کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرپائی کے پاوے کے ساتھ پیروں کے بل یوں کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ویڑا کھلا کوئی بندہ یا نظر نہیں آ رہا، آپ سمٹ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا اس میرے ساتھ کو فرشتے اتنے سلام کرنے زمین پر آئے، ویڑے میں سے جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی، یہ تو ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پروں کو سمیٹا تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ مدینے کی جس گلی سے جنازہ نکلا صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے ہم نے تو صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، میت کا بوجھ نہیں۔ آپ نے یوں کر کے دیکھا، فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے تو صرف چرپائی پکڑ رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، جیسے قبر میں اتارا قبر نے زور سے جھٹکا مار دیا۔ فکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر ہلی۔
حضور نے اللہ کی تبھی اللہ کی تسبیح بیان کی، کبریائی بیان کی، قبر اپنی جگہ ٹھہر گئی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اس مرد کلندر پر بھی قبر نے اپنا آپ دکھا دیا، اس کو بھی بتا دیا کہ میں قبر ہوں، وہ تو میں نے بتایا میرا یار ہے، خیال کر۔ قرآن والی چادر قبر پہ ڈالنے سے کام نہیں بنے گا، زبان پر قرآن لاؤ، کردار کے اندر قرآن لے کے آؤ۔ وارے تیری بدنصیبی، زندگی میں تجھے بچی نے کبھی قرآن پڑھ کے نہ سنایا، بیٹے نے نہ سنایا، بہنوں نے نہ سنایا، 50 سال میں کبھی خود قرآن نہ پڑھا، آج مرنے کے بعد سارے قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ زور زور سے کلمے پڑھو، کس کو زور زور سے کلمے سنا رہے ہو؟ جس نے ساری زندگی میں کلمے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ بھائیو، حضرت حافظ حبیب صاحب بڑی اچھی زندگی گزار کے چلے گئے، چلے وہ بھی گئے، بچنا ہم نے بھی کوئی نہیں۔ لیکن میرے عزیزو، انسان کی زندگی کیا مال کام آتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھائی ہوگی، کتنے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا ہوگا، اس مسجد کی سرپرستی کے لیے کتنوں کے آگے دامن پھیلایا ہوگا۔ کبھی دنیا میں بندوں کے آگے دن میں دامن پھیلاتے تھے، رات کو اللہ کے آگے دامن پھیلاتے ہوں گے۔ اہل و عیال نہیں، رشتہ دار نہیں، برائے کہتے ہیں بڑا تہجد گزار تھا، بڑا متقی تھا، اور اللہ کی قسم میرے دائیں بائیں جانے ہوتا، وقت میرے پاس نہ ہوتا، اکثر میرا اس روڈ سے شہزاد پور سے یوں کر کے گزر ہوتا، حافظ صاحب کو مسجد کے دروازے پہ بیٹھا دیکھتا، سامنے سے نظر آتے ہیں جس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اللہ کا گھر سمجھ لیا تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، میری گواہی پتہ نہیں کوئی دے یا نہ دے، حافظ صاحب کی گواہی آئے گی، مسجد کا محراب گواہی دے گا، حافظ صاحب کی گواہی آئے گی، مسجد کا مصلی گواہی دے گا، اتنے سینے گواہی دے گے، اتنی زبانیں گواہی دے گی۔ پتہ نہیں کس کو پڑھایا، کون پڑھا کے کہاں پڑھا رہا ہے، کہاں سنا رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم، جاؤ قبر کا جا کے منظر دیکھ لو، اپنوں کی دعا پہنچی یا نہ پہنچی، لیکن جس کو قرآن پڑھایا، آج ظہر کی نماز کے اندر اس نے جتنا قیام میں قرآن پڑھا، سارے کا سارا ثواب حضرت حافظ جی کی قبر میں جا رہا ہے۔ پھر اولاد کے اندر حافظ چھوڑ دیے، نیکوکار چھوڑ دیے، نیک بختوں والی گھر والی بچے چھوڑ دیے، نمبر سب کے لگ چکے، ایک کے پیچھے 2 ہوتا ہے، ایک کے پیچھے 0 بھی ہوتا، ایک کے پیچھے 2، 2 کے پیچھے 3، 3 کے پیچھے 4 ہوتا ہے۔ بابو نمبر لگ رہے، حافظ جی کا لگ گیا، لگا مارا جائے گا، امام چلا گیا، مقتدی چلے جائیں گے، مقرر چلا گیا، سامعین چلے جائیں گے، پیر چلا گیا، مرید چلے جائیں گے، استاد چلا گیا، شاگرد چلے جائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جسے اللہ نے دنیا میں سانسیں دی، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اسے موت کے منہ میں آنا پڑے گا۔ بس دنیا کی زندگی میرے عزیزو اتنی سی پیچھے رہ گئی، اتنی بڑی دنیا کی زندگی لے کے آئے تھے، آہستہ 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 گھٹ گئی۔ اب میرے عزیزو کھوکھلا درخت سا باقی رہ گیا، جس درخت پر پتے نہ آئے، جس درخت کی ٹہنیں ہری نہ ہو، شاخیں ہری نہ ہو، جو درخت پھل دینا چھوڑ دے پھر اسے کاٹ کے جلایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو ہمارا بھی یہی حال ہے، اب پتے ختم ہو گئے، شاخیں ختم ہو گئی، ہریالی ختم ہو گئی، اب پھل دینا اس درخت نے چھوڑ دیا۔ اب میرے عزیزو کاٹنے کی باری ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں جائیں گے، کون نلائے گا، کون اٹھائے گا، کون قبر کے اندر اتارے گا۔ آپ بھی اللہ سے دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ اپنے کے ہاتھوں میں بہت ہے، کلمہ پڑھتے کلمہ سنتے بہت ہے، اللہ اپنے ہی نلائے، اپنی کفن پہنائے، اپنے ہی قبر کے اندر اتارے۔ دوستو دنیا کی زندگی ہے، پتہ نہیں کپڑا مشتبہ بال کا، کپڑا پتہ نہیں حلال کا کہ حرام کا، کھانا پتہ نہیں حلال کا، سب کا اچھا ہی ہوگا اللہ کرے انشاءاللہ، مکان پتہ نہیں کسی کی زبردستی زمین پر قبضہ کر کے بنایا، کوشش کرنا کفن حلال کا پہن کے جانا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جس کا شاہی قلعہ اور ادھر بادشاہی مسجد ہے، جس نے مسجد کے ساتھ اپنا گھر کے ساتھ مسجد بنائی تھی کہ مسجد سے نکلوں گھر میں جاؤ، گھر سے نکلوں مسجد کے اندر آؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے، بر اعظم کا بادشاہ تھا، بر صغیر
کا بادشاہ تھا، لیکن کپڑا کاٹ کاٹ کے ٹوپیاں سیا کرتا تھا، دلی کے چاندنی چوک کے اندر ٹوپیاں بیچ بیچ کے وقت کا بادشاہ گزارا کیا کرتا تھا۔ 5 روپے 12 آنے کی ٹوپیاں بیچی، اللہ اکبر، ان پیسوں کو تھیلی میں بند کر لیا، اپنے اہل و عیال سے فرمایا جب میں مر جاؤں تو شاہی مال سے مجھے کفن نہ دینا، بلکہ میرے حلال کی کمائی کے پیسوں سے وہ کفن دینا، میں یہ نہیں چاہتا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں کفن حرام کا پہن کے جاؤں، کہ اللہ کے دربار میں میرا کھڑا ہونا کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ ابھی اللہ نے زبان دی ہے، چل رہی ہے، کان دیے، سننے آتی، اللہ نے دیکھ لی ہے، موقع ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، کسی سے زیادتی کی جا کے دروازے پہ معافی مانگ لو۔ بیٹی کا بہن کا حق کھایا، حق دبایا، خدا کے واسطے 2 بچوں کی منتیں کر کر کے دلواؤ۔ اگر تمہاری برادری میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی تمہارا بڑا فوت ہو گیا اور بچیاں محروم ہیں حصے سے، بیوی محروم ہے حصے سے، بہنیں بھائی محروم ہے حصے سے، تو جاؤ ان بتیجوں کی، ان بھانجوں کے آگے ہاتھ جوڑو، خدا کے واسطے تم نے گھر تو جنت بنا لیا، حصے نہ دینے کی وجہ سے باپ کی قبر کو جہنم بنا رکھا ہے۔ سنو مسئلہ، علماء کرام سے تحقیق کرنا۔ ابا جان فوت ہو جائے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، نمازیں پڑھاتے رہے، آخری 2 مہینے بستر پہ پڑ گئے، نہ نماز پڑھ سکے نہ نماز پڑھا سکے، ان کی جائیداد جو بچے گی سب سے پہلے نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ جتنے روزے ساری زندگی روزے رکھے، آخری سال روزے چھوڑ دیے، اس رمضان کے مہینے کے ہر روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ ماں کا حق مہر ابا جان نے نہیں دیا، ماں کا حق مہر اس جائیداد میں سے دیا جائے گا۔ ابا جان پر جو قرضہ تھا وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، باقی مال بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ابا 2006 میں فوت ہوا اور 2024 میں خیال آیا کہ بہنوں کو حصہ دینا چاہیے، 2010 میں بہنوں کی شادی کی اور 14 سال کے بعد حصہ دیا، تو ان 14 سالوں میں زمین کا کتنا مقاطع آیا، زمین کا کتنا ٹھیکہ آیا، آم میں، ٹماٹر میں، آلو میں، سبزی میں، بھاجی میں، اناج میں، کپاس میں، حصے کے ساتھ اس ٹھیکے کا پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کھیت کے اندر میرے عزیزو جتنے درخت ہیں اس پر امرود ہوگا، اس پر میرے عزیزو اس پر انار آیا، اس پر آم آیا۔ آپ کی بیٹیاں جی میرے کھیت کی صدیقی صاحب آپ کے واسطے، حافظ جی واسطے بھی میں لنگڑا آم لے کے آیا، اور میرے تو پنجاب رشتہ داروں میں سندڑی آم ہو جائے۔ پورے پاکستان کے ولیوں کو، پیروں کو، پاکستان کے فقیروں کو تو آم بجوا، اگر اس کھیت کے حصے داروں کو آم نہ ملا، خدا کی قسم یہ بیٹیاں تیرے لیے وبال جال بن جائے گی۔ شہد درخت وہاں کھیت کے اندر لگے ہوئے، 4 درختوں پر نہیں، ایک درخت میں باقی لگی، اس کا شہد نکالا، 7 بوتلیں نکلی، ایک مدرسے کے طالب علموں کو دے دی، ایک عبدالحنان صدیقی کو دے دی، ایک اپنے دوستوں کو دے دی، ایک اپنے پیر صاحب کو دے دی۔ پیر صاحب سوکھ کے کہے، بولی صاحب بھی کہو پیا اس کھیت کے اندر اگر بہنوں کا حصہ ہے تو میرے سے زیادہ حقدار اس شہد کی میری بہنیں ہیں، جا بیل کو دے کے آ، یہ نہ ہو شہد تو کھیت کا میں چاڑ لوں، اللہ جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے۔ طلاق کے مسئلوں کے بارے میں پتہ، روزوں کے مسئلوں کے بارے میں پتہ، زکوٰۃ کے مسئلہ پتہ نہیں پتہ تو میرا عزیزو وراثت کا مسئلہ نہیں پتہ۔ علماء کرام سے خدا بھلا کرے، مفتیان کرام کا جا کے پوچھو وراثت کا مسئلہ کیا۔ باپ ہر سال نیا وصیت نامہ لکھے، موت پتہ نہیں کس وقت آوے، وصیت نامہ لکھے کسی سمجھدار کے ہاتھ میں، اعتماد والے کے ہاتھ میں پکڑا دے، یا کہیں رکھ دے، یا اپنے کھیسے میں پلاسٹک کی پلی چڑھا کے رکھے، او میرے بچوں میرے مرنے کے بعد اس طریقے سے بھی وصیت ہے، اس طریقے سے جائیداد تقسیم کرنا۔ رکھتی کسی کے کم چلی گئی، کسی کے پاس چلی گئی، اس کا تو گزارا ہو جائے گا، لیکن مرنے والے کا قبر کے اندر گزارا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے، بچے تو مدرسے میں جا رہے، بچیاں تو مدرسے میں جا رہی، جوان تو جا رہے، بوڑھے مدرسے میں جاتے شرماتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے ایک مدرسہ قائم کیا، وہ مدرسہ دعوت و تبلیغ کا، وہ مدرسہ دعوت و تبلیغ کا۔ یہ ایسا مدرسہ 50 سال کے بوڑھے کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، اندھے کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، گونگے کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، اپاہج کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، جوانوں کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے۔
اس مدرسے میں داخل ہو کر 4 مہینے چلا 10 دن سروزہ لگاتے رہا کرو، اللہ کی قسم یہاں سبق یاد ہو جائے گا۔ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کے چھوٹے قاری بن گئے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، جنہیں دین کے مسئلے کی سمجھ نہیں تھی، پاکی نہ پاکی کا پتہ نہ تھا، انہیں حلال حرام کا پتہ لگ گیا۔ یہ ایسا مدرسہ ہے جس کی بنیاد میرے عزیزو اللہ نے پوری دنیا کے اندر رکھ دی ہے۔ کوئی مسجد، کوئی عوام، کوئی میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا بھی ذمہ داری ہے۔ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام دیا، خود بھی دین پر چلنا، دوسروں کو لے کے آنا، خود بھی برائیوں سے بچنا، دوسروں کو منع کرنا۔ اللہ کرے یہ کام کا مزاج آپ کو، مجھے، سارے عالم کے انسانوں کو سمجھ آ جائے اور اس کام کے لیے قدم اٹھانا سارے عالم کے انسانوں کے لیے آسان ہو جائے۔ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی بھائی، پورے عالم کے اندر نکلو گے میرے بھائی، اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور 5